صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ قرآن، قابل احترام بزرگوں، برادران اسلام، اور آج کے اس اجلاس میں شرکت کا شرف حاصل کرنے والی معزز خواتین، اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس بابرکت، بافیض اور بارونق دینی اور قرآنی ادارے مدرسہ رحمانیہ کے احاطے میں منعقد ہونے والے دستار بندی کے اس اجلاس میں حاضر اور شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو بیعت قبول فرمائے۔ حفاظ قرآن کی ایک قابل ذکر تعداد جس نے اس ادارے سے فیض حاصل کیا ہے، عنقریب ان کی دستار بندی کا خوبصورت منظر آپ کی آنکھیں دیکھیں گی۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو بے حد ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور یہ ادارہ اس پورے خطے میں قرآنی تعلیم و تربیت کے چراغ مستقل جلاتا اور روشن کرتا رہے۔ آج کا یہ اجلاس دستار بندی اور عظمت قرآن مجید کے حوالے سے منعقد ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت ہم کو اور آپ کو اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں تازہ کر لینی چاہیے اور پیوست کر لینی چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سچے وفاداری کے تعلق کے بغیر ایمان والے کا ایمان اللہ کے دربار میں معتبر نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیمت وفادار بندوں اور وفادار بندیوں کی ہے۔ اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جو اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچا اور وفاداری کا تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے دربار میں قیمت انہی بندوں، انہی بندیوں کی ہے۔ وہ تعلق جس میں وفاداری نہ ہو، وہ تعلق جس میں ایمانداری نہ ہو، وہ تعلق جس میں سچائی نہ ہو، وہ تعلق جس میں جھوٹ ہو، کھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، فراڈ
اللہ کے دربار میں وہ تعلق معتبر نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں کسی سے رشتہ رکھتے ہو تو بہت ممکن ہے کہ آپ دل سے تعلق نہ رکھیں، لیکن اس کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیں۔ سچی محبت نہ ہو لیکن فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر، اپنی باتوں کی ملمہ کاری کر کے اس کو مطمئن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو اور مخفی باتوں کو جانتے ہیں، اور ان کا اعلان ہے اپنی کتاب میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل اور دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان کی زندگی کی شہرت سے بھی زیادہ انسان سے قریب۔ تو اللہ تعالیٰ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی چوری بھی جانتے ہیں، اور سینوں کے بھیدوں اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت سے اوجھل نہیں ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا وہی حقیقت کو جاننے والی ذات نہیں ہے؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں بالکل کھل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس کا تعلق اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے دین، اس کی کتاب، اس کی شریعت اور اس کے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا ہے، وفاداری کا ہے، دیانتداری کا ہے، کھوٹ اور ملاوٹ اور جھوٹ سے پاک ہے۔ اور کس کا تعلق جھوٹا اور کھوٹا ہے، سچائی پر مبنی نہیں ہے، بے وفائی کا ہے۔ اللہ کے دربار میں ہر چیز بالکل کھلی ہوئی۔ ہم اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں معتبر بنانے کے لیے اس بات کے محتاج ہیں، اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ سچی وفاداری کا تعلق ہو۔ ہم اللہ کے سچے وفادار بندے بن جائیں، ہم اللہ کی سچی وفادار بندیاں بن جائیں۔ اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے نظام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ اگر زندگی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کے مطابق ہے اور کچھ حصہ دین کی تعلیمات کی ڈگر سے اٹا ہوا ہے تو یہ ادھورا تعلق ہے، یہ پورا تعلق نہیں ہے، یہ بے وفائی کا تعلق ہے، یہ وفاداری کا تعلق نہیں ہے، یہ ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک تعلق نہیں ہے، ملاوٹ اور کھوٹ کی لعنتوں کے ساتھ ملا ہوا تعلق ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا دین ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ اسلام پوری زندگی کو کور کرنے والا دین ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام مکمل رہنمائی نہ کرتا ہو، بلکہ ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر، سہارا بن کر، آسرا بن کر، ستون بن کر، گائیڈ بن کر، رہبر بن کر سیدھے راستے پر چلانا نہ ہو، منزل کو دکھانا نہ ہو، منزل کو پہنچانا نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی شریعت، کھلی کتاب اور کھلا دین و کھلی شریعت ہے، یہ سب سے مضبوط سہارا ہے، یہ سب سے مکمل رہنما ہے۔ یہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں، اپنے ماننے والیوں کو بے آسرا، بے سہارا، اکیلا، بے یار و مددگار، تنے تنہا، حالات کے رحم و کرم پر رہنے والا بنا کر نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ ہاتھ پکڑ کر منزل کی طرف لے جاتا ہے اور منزل کا راستہ دکھاتا ہے، اندھیروں میں روشنی کی شمع جلاتا ہے، اور جہاں راستے بند ہوں وہاں سے راستہ کھلتا ہوا اس کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خصوصیت یہ ہے، پوری زندگی کو کور کرنے والا دین ہے، عقیدوں کو بھی کور کرتا ہے، عبادتوں کو بھی کور کرتا ہے، معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اخلاقیات میں بھی رہبری کرتا ہے، معاشرت اور زندگی گزارنے کے اصول بھی بتاتا ہے، سماجی زندگی کے طور طریق، اطوار، انداز، رنگ ڈھنگ، ادا کیا ہونی چاہیے، اس بات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، 100% مسلمان بن جاؤ، پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال دو، پوری زندگی شریعت کی تعلیمات کے رنگ میں رنگ لو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے دین کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے، سب سے زیادہ انمٹ رنگ ہے، اس سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔